علیکم، میرا نام ممتاز خان ہے۔ یہ خان ٹی وی ہے، میرا چینل سبسکرائب کریں۔ یہ اسلام، مسلمان اور مسلمان کی زندگی کا مقصد، یہ میرا دوسرا بیان ہے، اسے سنیے۔ میرا سوال ہے علماء کرام سے، کیا قبر اور حشر میں تاریخ اسلام پر کوئی سوال پوچھا جائے گا؟ دین تو مکمل ہو گیا، قرآن مکمل، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک مکمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور اس مکمل دین پہ مسلمانوں نے عمل کرنا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ قبر اور حشر میں تاریخ اسلام پر کوئی سوال پوچھا جائے گا؟ آج جتنی بات ہو رہی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بعد جو تاریخ اسلام ہے اس پہ بات ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کی محنت اعمال کی محنت ہے، یعنی جو احکامات اللہ پاک نے دیے ہیں ان پر عمل کرنا، اور جن سے منع فرمایا ان کو نہ کرنا، اور آخرت کی تیاری کرنا کہ قبر کے سوالوں کی تیاری کرنا، اور حشر کی تیاری کرنا، اور پرسرات کی تیاری کرنا۔ تو یہ تو قرآن اور حدیث میں موجود ہے سب۔ تو اس کے بعد جو واقعات مسلمانوں کی حکومتوں میں، وہ سب حکومتیں تھیں، ان حکومتوں پہ بات ہو رہی ہے، ان حکومتوں پہ بات کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی، تابعین کی زندگی، تبع تابعین کی زندگی، اس کو آپس میں اس پہ بحث کر کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے مختلف درجات کے ہیں۔ اس سے ہمارے زندگی کا، مسلمان کی زندگی کا تعلق نہیں ہے اتنا۔ ٹھیک ہے، آپ تاریخ کی بات کریں، مگر اصل تاریخ نہیں ہے مسلمانوں کی تاریخ، اصل نہیں، اصل تو قرآن اور حدیث ہے، اصل تو مسلمانوں کے اعمال ہیں۔ اور ہماری توجہ مسلمانوں کے اعمال سے بالکل ہٹا دی گئی کہ اللہ ہم سے چاہ کیا رہے ہیں۔ اللہ چاہ رہے ہیں مسلمان ساری دنیا میں پھیل جائیں اور ساری دنیا میں انسانوں کی ہدایت کا سبب بنیں، اپنے اعمال کو صحیح کر لیں، سچ بولیں، وعدہ پورا کریں، محنت کریں، حلال روزی کھائیں، لوگوں کی، انسانوں کی خدمت کریں۔ یہ مسلمان کا کام تھا۔ آج مسلسل کتابیں لکھی جا رہی ہیں، بحث کی جا رہی ہے مسلمانوں کی تاریخ کے اوپر۔ اسلام کا تاریخ سے تعلق نہیں ہے، اسلام کا تعلق تو اعمال سے ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ذرہ برابر جو نیکی ہوگی، ایک ذرہ برابر برائی، اس کا حساب ہوگا۔ اس کی تیاری ختم ہو گئی۔ لوگ مسجدوں سے لوگوں کو ان چیزوں نے دور کر دیا کہ جی فلانا فرقہ اچھا ہے، فلانا فرقہ برا ہے۔ بھئی فرقہ تو ہے ہی نہیں اسلام کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرقہ نہیں بتایا۔ کوئی حدیث مجھے بتا دیں آپ جس میں حضور نے فرمایا ہو کہ یہ فرقہ بنا لو، یا قرآن میں ہو کہ بھئی یہ فرقہ بنا لیں۔ نہ قرآن میں کہا کہ فرقہ بناؤ، قرآن میں اللہ نے منع فرمایا، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بڑھو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں، کوئی حدیث نہیں ہے فرقہ بنانے کی، تو فرقے کیوں بنائے؟ اور تاریخ پہ بات کر کے فرقے بنا کے ایک دوسرے سے نفرتیں دلوں میں ڈال کے اب تک میرے خیال سے کروڑوں انسانوں کا قتل ہو چکا ہے، کروڑوں انسانوں کو شہید کر دیا مسلمانوں نے آپس میں لڑ کے۔ اسلام اس کی اجازت کب دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے لڑیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان تو بھائی بھائی ہیں، اور ہم ان کو فقہی مسائل بنا کر ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے ہیں۔ قرآن مکمل ہے، قرآن میں سارے کے سارے اللہ کے احکامات، اور جن چیزوں پہ عمل کرنا ہے اور جن پہ نہیں کرنا وہ سب بتا دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، بجائے ان اعمال پہ عمل کرنے کے ہم تاریخ پہ بات کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے درجات، کس صحابی کا کیا، یہ تو اللہ جانتے ہیں کس کا کیا درجہ ہے، ہم کیا جانتے ہیں؟ آخرت میں کون کس مقام پہ ہوگا یہ تو اللہ جانتے ہیں۔ جب انبیاء وہاں نفسی نفسی کر رہے ہوں گے تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو صحیح کریں، کیونکہ قبر اور حشر کی تیاری کرنی ہے۔ آج جتنا بھی مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے وہ سب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کو کیسے حاصل کیا جائے۔ یہ فلانے صاحب ہیں، بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ اور ان سے مانگ لو، یہ تمہارے لیے دعا کر دیں گے، دعا کر دیں گے تو دنیا مل جائے گی۔ یہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان دنیا میں آیا ہے کیا؟ مسلمان تو دنیا میں آیا ہے آخرت کی طلب کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے۔ اس کام کو ہم بھول گئے۔ ہم کس میں لگ گئے کہ وہ مسلمانوں کے جو روزمرہ کے مسائل ہوتے ہیں کہ بھئی جاؤ تمہارا یہ مسئلہ، بھئی اسے محنت کی طرف لگائیں، اس کی آپ کوئی مدد کر سکتے ہیں کریں، اس کو اللہ کی طرف بلائیں کہ بھئی اللہ سے مانگو، اللہ پاک تمہارے مسائل کو حل کرے گا، محنت کرو، کام کرو۔
بجائے اس کے کہ بھئی فلانے بزرگ کے پاس چلے جاؤ، فلانے مزار پہ چلے جاؤ، تمہارا کام بن جائے گا. تو ہمیں تاریخ اسلام پہ لگا کے مسلمانوں کو گمراہ کر دیا گیا، کیونکہ آخرت میں، قبر میں، حشر میں تاریخ اسلام کا کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا. مجھے کوئی عالم، کوئی مفتی یہ بتا دے کہ تاریخ اسلام پہ فلانے سوال قبر میں ہوں گے اور فلانے حشر میں ہوں گے، اور وہ لوگ جو تاریخ اسلام کو صحیح جانتے ہوں گے، جو فرقوں کو جانتے ہوں، وہ جنت میں چلے جائیں گے. ہمارا تو کام اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ راضی ہو جائیں، آخرت میں کامیابی مل جائے. آج مسلمانوں کی تاریخ اسلام میں کہ پیچھے لگا دیا گیا، اللہ کے احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے دور کر دیا گیا. عام مسلمان کو کلمہ نہیں آتا، اور مسلمان کو سورہ فاتحہ نہیں آتی، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا. کتنے مسلمان ہیں جنہیں نہیں پتہ؟ روزانہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت دے، روزانہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ صرف تجھ سے سوال کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں. روز کہتے ہیں کہ اللہ مالک یوم الدین ہے، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. روز کہتے ہیں اللہ ہم تیرا ذکر کریں گے، تجھے اپنا رب تسلیم کریں گے، مگر کرتے ہیں کیونکہ سمجھا ہی نہیں. وہ دین تو سمجھایا ہی نہیں گیا. تاریخ اسلام، فرقہ بازی، اس پہ لگا دیا گیا. تاریخ اسلام سے فرقہ بازی پھیلی. ہر آدمی نے اپنے انداز میں تاریخ کو لکھ دیا. اب وہ جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے وہ تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اگر لوگ شہید ہوئے، حالات جو ہیں اللہ کی طرف سے آتے ہیں، احکامات اللہ کے ہوتے ہیں. اللہ نہ چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو دنیا میں. اللہ سب کے دلوں میں محبت ڈال دیں، سب ایک دوسرے سے محبت کریں. یہ تو سب امتحان ہے دنیا میں، یہ سب امتحان ہے. امتحان کے لیے دنیا میں آئے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا کہ میں دیکھوں کہ کون انسان اچھے اعمال کرتا ہے. تو دنیا کے حصول کے لیے انسانوں اور مزاروں کے پیچھے نہیں لگانا. اس لیے مسلمان اللہ اور آخرت کو بھول کر دنیا کے لیے انسانوں اور مزاروں کے پیچھے لگ گیا. اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں، اہدنا الصراط المستقیم سے، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. تو مسلمان کی زندگی کا مقصد تو ہدایت ہے. ہدایت ایک نور ہے. جب نور دل میں آ جاتا ہے تو انسان سچ بولنے والا ہو جاتا ہے، وعدہ پورا کرنے والا ہو جاتا ہے، اس کے اخلاق بہتر ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، دنیا آخرت کی کامیابی مل جاتی ہے. آج ہم سوائے تاریخ کے بڑے بڑے علماء کرام تاریخ پہ بات کر رہے ہیں. بھائی جب قرآن مکمل ہے، احادیث مکمل ہیں، حضور کے اعمال مکمل ہیں، تو اس کے بعد کی اتنی باتیں کیا کرنی؟ اب تو انسانوں کو صرف یہ بتائیں کہ انسانوں، آپ اگر اللہ کے احکامات کو مان لو گے، اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلو گے، تو دنیا آخرت کی کامیابی مل جائے گی. تاریخ پہ بحث سے کوئی فائدہ نہیں. تاریخ سے کیا ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں آپس میں نفرتیں ڈال رہے ہیں، اور ان نفرتوں کی وجہ سے آج تک کروڑوں مسلمان ایک دوسرے کو شہید کر چکے ہیں. دنیا سے ان کے خاندانوں کے خاندان ہم نے ختم کر دیے تاریخ اسلام پہ بات کر کے. اسلام پہ بات کر کے نہیں ہوتا ایسا. جب ہم اسلام پہ بات کریں گے تو آپس میں محبتیں بڑھیں گی، اللہ سے تعلق بڑھے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھے گی، اور پھر ہم دنیا کے حصول کے لیے انسانوں کے پاس نہیں جائیں گے. پھر ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، سچی محنت کریں گے، اللہ ہمارے حالات کو بدل دیں گے. اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے.